رزق میں وسعت کے لیے ایک مسئلہ سنیں. سرکار علیہ السلام آپ تشریف فرمائے، غلام ہے صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کے پاس آیا ہوں. آقا نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ حضور بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، تو میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا. تو حضور فرمایا میں وہ فدیہ مانگتے ہیں، فدیہ. وہ کہتے ہیں پیسے دو بیٹا آزاد کراؤ. تو میں پہلے بھی مفلس ہوں، گھر کا چولہا مشکل سے چلتا ہے، تو حضور میں کیسے کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ پر بھروسہ کرتا رہے، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا صدق کے دل سے یہ وظیفہ جاری رکھ، تو بھی گھر میں تیری بیوی بھی. فرمایا اس جملے کی تو تسبیح پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مسئلہ حل ہو جائے گا. صحابہ کہتے گئے جب وہ گیا نا، ہم اس کے واپسی آنے کے انتظار میں تھے. سرکار نے جو یقین دیکھیے، محبوب کے فرمان پر اتنا یقین کامل تھا نا. پوری جماعت صحابہ، سارے صحابہ کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، ہم اس کے آنے کے انتظار میں تھے، انتظار کرتے رہے. دن گزرتے رہے، گزرتے گئے. جب کافی سارا ٹائم گزرا نا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ، جب اتنا ٹائم گزرا تو کیا ہوا؟ اس کا بیٹا، اس نے آ کر باہر سے دستک دی. وہ باپ گھر میں بیٹھا ہے، جو آزاد جناب والا قید کیا ہوا تھا، وہ چھڑا نہیں سکتے تھے. جب دستک دی نا، باپ جاتا ہے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے اس کا بیٹا بھی کھڑا ہے، پیچھے اس کے 400 بکری بھی ساتھ لایا ہے. یہ آپ کو نسخہ نبوی بتا رہا ہوں، نبوی نسخہ، نبوی. میرے آقا علیہ السلام کا یہ کسی پیر کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ نبیوں کے پیر کا، امام الانبیاء کا بتایا ہوا نسخہ ہے. آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے. ذرا آئیں اس طرف آئیں تو صحیح آپ. اللہ اکبر. دوستان گرامی سنیے. تو باپ نے پوچھا بیٹا میں تو تمہیں آزاد نہیں کر سکتا تھا، کیسے تو آزاد ہو گیا ہے اور کیسے آ گیا؟ یہ 400 بکری یہ کیسے لایا، کہاں سے لایا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ہم چولہا جلا سکیں. تو سنو، محبوب علیہ السلام کے فرمان کی برکت سنو. آقا کے منہ سے، تمہارے منہ سے نکلی بات ہو کے رہی، تمہارے لب سے ہماری نجات ہو کے رہی. کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی. محبوب کے منہ سے بات نکلی تھی نا. فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا ابا جان مجھے کسی جگہ پہ باندھ کر کے رکھا، ایک بڑا حویل تھا، چوکیدار، پہرے دار. ادھر وہ گھر میں وظیفہ پڑھ رہے تھے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سرکار کا بتایا ہوا. اچانک سے میں بیٹھا تھا، بندہ ہوا تھا، میں نے ہاتھ ہلایا، رسیاں ٹوٹ گئیں، رسیاں ٹوٹ گئی، کھل گئی. جب رسیاں کھلی تو میں نکلا، حویلی کے دروازے کو جب کھینچتا ہوں تو دروازہ بھی کھلا ہے. آگے جب آیا، چوکیدار، خدام، پہرے دار، وہ سارے کے سارے بڑے پہلے جاگ رہے ہوتے تھے اور بڑے چاق و چوبن چست چلا کھڑے ہوتے تھے. لیکن کیا دیکھتا ہوں، اس رات سارے کے سارے وہ سوئے ہوئے، نیند نے اتنا غلبہ کیا کہ وہ گر پڑے. سارے سوئے ہوئے تھے. کہا بیٹا پھر کیا بنا؟ کہا جب میں آیا نا تو یہ بکریاں ان کی تھی، میں آگے بکریاں پیچھے. میں نے کہا بکریاں ان کی ہیں، میں راستہ چینج کرتا ہوں. کہتے ہیں میں ادھر جاتا ہوں تو بکریاں میرے پیچھے، ادھر جاتا ہوں پھر بھی پیچھے، حتیٰ کہ میں کئی میل سفر کر کے آیا. میں نے کہا ابھی پیچھے آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں. ابا گھر پہنچ آیا ہوں، میں بھی گھر آ گیا ہوں، بکریاں بھی میرے ساتھ آ گیا ہے، پیچھے کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. سنو دوستان گرامی، تو باپ نے کہا پہلے چلتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. مصطفیٰ علیہ پاک نبی کے پاس، سرکار کے پاس جاتے ہیں. آقا سے پوچھتے ہیں یہ جو بکریاں ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. سنو دوستان گرامی، تھا مفلس، بیٹا نہیں چھڑا سکتا تھا، لیکن جب دوبارہ آیا نا تو بندہ نواز، در یتیم، غریبوں کا حامی،
امام الانبیاء تتمہ دورہ شافی یوم نشور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سامنے آیا نا، اب سنو، اس نے آ کر سارا مسئلہ بیان نہیں کیا، وہ سامنے آیا تو آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں غلام، مالا مال ہوا کہ نہیں؟ فرمایا مارا مال، فرمایا مالا مال ہوا ہے کہ نہیں؟ حضور مالا مال کمال ہی ہو گیا ہے۔ مسئلہ آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ جو 400 بکریاں آئی ہیں یہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا کریں؟ اب سنو، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا یہ کفار کی ہیں، کفار کی ہیں، اب یہ تیرے بیٹے کے پیچھے آ گئی ہیں، اسے مال غنیمت سمجھ کے اللہ نے یہ تمہارے لیے بھیجی ہے، تو جا اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کر، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اس کو خرچ کر۔ تو دیکھیے دوستان گرامی، آپ جاتے گئے پریشان حال ہیں، کوئی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، پٹھے تویز دے، پٹھے جادو دے، پٹھے ٹونے، آپ کیوں جاتے ہو یار؟ یہ میرے نبی کا جو بتائی ہو، آپ آئیں تو صحیح دین کی طرف، آپ قرآن کی طرف آئیں تو صحیح، آپ حدیث کی طرف دیکھیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے مجھے آپ بتائیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، تقریباً احباب چاند ایک بچے مجھ سے چھوٹے ہوں گے، باقی بڑے ہیں، سارے میرے معزز ہیں، مجھے آپ بتائیں کوئی ایسا مسئلہ جو میرے مصطفیٰ نے حل نہ کیا ہو؟ نہیں بول رہے؟ جتنے بھی مسائل ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پہلے مسئلہ حل فرمایا، فرمایا آپ آئیں دین کی طرف آئیں، اور صحیح معنی جو علماء ہیں ان سے پوچھیں۔ آپ میرے آقا علیہ السلام، اب دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پہلے پڑھتے ہیں نا، پہلے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھتے گئے، لیکن اب اس حدیث کو سننے کے بعد یقین اتنا ہو کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے نا وہ حق ہے، سچ ہے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ پڑھتے رہیں تو محبوب کے فرمان کی برکت سے جو بھی مشکل ہے اللہ آسان فرما دے گا۔